بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، جنرل فیض حمید کیس جو ہے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور آج مزید 8 گرفتاریاں ہوئی ہیں، جن میں 3 ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں اور 4 جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں، 2 سابقہ اور 2 موجودہ۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے 15-16 رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریوں کی بھی اطلاعات ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اگلے 48 گھنٹوں میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں۔ سابق ایک اور ڈی جی آئی ایس آئی سابق ظہیر الاسلام، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ شاید انہیں بھی فوجی تحویل میں لیا جائے، کیونکہ ان کا اور ان کی فیملی کا بھی پی ٹی آئی کے اس سارے جو نیٹ ورک ہے جسے ڈیجیٹل دہشت گردی کہا جا رہا ہے، اس سے بڑا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ تو بہت آج دھماکے دار خبریں ہیں، اپڈیٹس ہیں۔ آج عمران خان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں اور میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی، کہ جو بڑے طویل عرصے کے بعد وہ آج متحرک ہوئے ہیں اور انہوں نے آج لاہور میں مسلم لیگ نون کا ایک اہم اجلاس طلب کیا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دوسری جو سرکردہ قائدین ہیں وہ بھی شریک ہوئے۔ اس اجلاس کی خاص بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے فیض حمید کے کیس پر بات کرنے کی کوشش کی، تو میاں نواز شریف نے انہیں روک دیا اور کہا کہ کوئی نون لیگ کا جو رہنما ہے یا کارکن ہے وہ فیض حمید کے کیس پر کوئی بیان بازی نہ کرے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے باجوہ کا اور فیض حمید کا معاملہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ وہ ان کا اس کیس کے بعد متحرک ہونا ہماری اس خبر کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ تو ان کی بنیادی شرط تھی کہ جب تک آپ ان کو جو خاص طور پر عدلیہ ہے اور جو خود سابق عہدیداران ہیں، سابق افسران ہیں آئی ایس آئی کے، اور جو عدلیہ کے جو ریٹائرڈ جسٹس صاحبان ہیں یا حاضر سروس ہیں، کہ جب تک آپ ان پر ہاتھ نہیں ڈالتے حالات قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ان کی پہلی شرط تھی کہ یہ اقدام کیا جائے۔ جو ہی یہ اقدام ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ نواز شریف متحرک ہو گئے ہیں، انہوں نے اجلاس بھی بلا لیا، آج گفتگو کی، وہ بھی گفتگو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن آغاز ہم کریں گے وہی جو 2 بریگیڈیئر گرفتار ہوئے ہیں ریٹائرڈ اور ایک ریٹائرڈ کرنل، وہ کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے، ان کا فیض حمید سے کیا خاص تعلق ہے، اور آنے والے دنوں میں اس ساری صورتحال کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں، یہ آج ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ سب سے پہلے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، جو 3 ریٹائرڈ فوجی افسران گرفتار ہوئے ہیں ان میں پہلا نمبر ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار کا، دوسرا نام ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم۔ ان دونوں کا تعلق چکوال سے ہے اور یہ چکوال وہ آبائی ضلع ہے، ہوم ڈسٹرکٹ ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا۔ اور یہ کئی دنوں سے ہم یہ خبریں سن رہے تھے کہ جو چکوال گروپ ہے اس کے خلاف بڑا اقدام ہونے والا ہے، وہ بھلے کہیں بھی موجود ہے، خاص طور پر جو چکوال گروپ فیض حمید کا چہیتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور ہیں کرنل ریٹائرڈ عاصم صاحب، وہ بھی بڑے منظور نظر رہے ہیں، قریبی رہے ہیں جنرل فیض حمید کے۔ یہ 3 شخصیات گرفتار ہوئی ہیں۔ ان تینوں سمیت جو کل گرفتار شخصیات ہیں ان 3 ریٹائرڈ افسران سمیت، ان کی تعداد 8 ہے۔ اور جو بریگیڈیئر غفار ہیں وہ آئی ایس آئی میں ڈی ڈی جی پروجیکٹس تعینات تھے، جب جنرل فیض حمید میجر جنرل کی حیثیت سے آئی ایس آئی میں ڈی جی سی تھے۔ یعنی یہ وہ گروپ ہے ناظرین جس نے 2018 کا الیکشن کروایا تھا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ نواز شریف کی ان سب کی گرفتاری سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ یہ دوسرے جو ہیں بریگیڈیئر نعیم فخر ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم فخر، وہ او سی اسلام آباد ڈیٹ یعنی اسلام آباد اور گرد و نواح کے معاملات دیکھا کرتے تھے، اور یہ بھی بہت قریبی تھے جنرل فیض حمید کے۔ اور جو ان پر کرپشن کا کیس ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، جو ٹاپ سٹی والا کیس ہے،
تو اس سے میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بریگیڈیئر نعیم فخر کا کوئی اہم کردار ضرور ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جو تیسرے ہیں کرنل عاصم، وہ بھی عرصہ دراز سے جنرل فیض حمید کے قریبی حلقے میں شامل تھے۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ یہ جو تینوں شخصیات ہیں ان پر الزام یہ ہے کہ یہ ایک رابطہ کار، ایک سہولت کار، ایک پیغام رساں کا کردار ادا کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے درمیان اور فیض حمید کے درمیان۔ اس حوالے سے جو کیا کچھ ملا ہے اڈیالہ جیل سے، اس کے حوالے سے جو تازہ خبر آئی ہے وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو تینوں شخصیات ہیں، تین ریٹائرڈ افسران کی گرفتاری کے حوالے سے بیان یہ باقاعدہ ISPR کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ تفصیلات تو لوگوں نے ذرائع سے حاصل کی ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن باقاعدہ ان کی گرفتاری کا اور ایک سیاسی جماعت سے تعلق اور ان سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان پیغام رسانی، یہ آپ باقاعدہ جو ISPR کا پریس ریلیز ہے اس میں یہ کہا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فوج اس معاملے کو کس تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے اور آنے والے 48 گھنٹوں میں ایک ملک گیر کریک ڈاؤن کی بھی اطلاعات ہیں۔ یہ وہ کریک ڈاؤن کس پر کیا جائے گا وہ بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، نواز شریف بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ لاہور میں پارٹی اجلاس ہوا اور انہوں نے عوامی انداز اپنا لیا ہے بڑا، اور انہوں نے کہا کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ ناقابل برداشت ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو بھی ڈیفالٹ سے نکالنا ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک بار پھر عوامی بیانیے کے ساتھ ری لانچنگ ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف کی، لیکن ان کی پہلی شرط تھی کہ 2018 کے الیکشن میں جو دھاندلی ان کے خلاف کی گئی یا جس طریقے سے انہیں دیوار سے لگایا گیا نون لیگ کو اور راستہ ہموار کیا گیا پی ٹی آئی کے لیے، اس کے جو اہم کردار ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ظہیر الاسلام جو ہیں جنرل ظہیر الاسلام سابق ISI چیف، ان کا نام بھی شامل ہے اس لسٹ میں جسے مستقبل قریب میں یا اگلے چند روز میں یا چند ہفتوں میں پکڑ میں لایا جا سکتا ہے۔ ان میں جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شامل ہیں اور ان کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ہاؤس اریسٹ ہیں پچھلے کئی مہینوں سے، اور یہ بھی میاں نواز شریف کی شرط تھی۔ آخری شرط فیض حمید کے حوالے سے پوری کر دی گئی ہے، اور جو عمران خان کے حوالے سے شرط تھی کہ ان کو بھی مزید ٹائٹ کیا جائے، وہ بھی اب انہیں اسی کیس میں ٹائٹ کیے جانے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ اور 9 مئی کی طرح یہ اطلاعات بھی ہیں کہ 9 مئی کی طرح ایک ملک گیر کریک ڈاؤن ہوگا سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل دہشت گردی کے نام پر، اور اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے بڑے پیمانے پر جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا سرگرم کارکن جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جن میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں کہ ہم 30 یا 31 اگست کے بعد اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دیں گے یا لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف، تو اس پورے نیٹ ورک کو گرفت میں لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے اب یہ سن لیں کہ جو اڈیالہ جیل میں کیا صورتحال ہے، وہاں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے، اور عمران خان پر جو تعینات عملہ ہے اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اور یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اس عملے کو ہر ہفتے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اب کئی ماہ تک ایک ہی افسر یا ایک ہی بندہ عمران خان کے ساتھ رابطے میں نہیں رہے گا، ہر ہفتے ان کی تبدیلی کی جایا کرے گی، جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خان کو مزید کتنی سختی کے ساتھ اور کتنا جو ان کا جو نفسیاتی ان پر جو مزید ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کس طرح انہیں توڑا جائے، ذہنی طور پر ان کا مورال ڈاؤن کیا جائے، یہ ساری حکمت عملی کوشش کی جا رہی ہے کہ بڑے طریقے سے انہیں اپنے ان شرائط پر لایا جائے کہ وہ جلا وطنی اختیار کر لیں اور کسی طریقے سے ڈیل کر لیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا موجودہ حکومت کے ساتھ۔ ناظرین، جو گرفتار کیے گئے ہیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، ان میں سابق سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم بھی شامل ہیں، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جو موجودہ ہیں بلال وہ بھی شامل ہیں، سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر غوری بھی شامل ہیں، اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ناظم شاہ بھی شامل ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو محمد اکرم ہیں ان کا تو 20 جون کو تبادلہ کر دیا گیا تھا، اور جو ظفر غوری ہیں وہ اس وقت تھے اور ان کی بھی تفتیش ہو رہی ہے۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یورپی ممالک کی
सिमें भी पकड़ी गई हैं कि जिस तरह इमरान खान को टेलीफोन की सहूलत फराहम की जा रही थी कि उन्हें मुख्तलिफ जो उनके सियासी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर या जो जनरल फैज़ हमीद हैं या जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भी टेलीफोन पर बात करवाई जाती थी, और जो बैरून मुल्क हैं इमरान खान के करीबी लोग उनसे भी उनकी बात करवाई जाती थी। ये इब्तदाई तफ्तीश में दावा किया गया है। ये भी कहा गया है कि जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं बिलाल, उनका मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है, क्योंकि वो भी इस सारे नेटवर्क में बहुत आगे आगे बताए जा रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि कम अज़ कम 16 से 17 पीटीआई रहनुमा और कारकुन जो जेल में आते जाते थे, इमरान खान से मुलाकातें करते थे, उनमें कुछ वकला भी शामिल हैं, कुछ सियासी रहनुमा भी शामिल हैं और कुछ पीटीआई के आम एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। और ख़ास तौर पर जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है, ज़राए का कहना है कि उनके हवाले से भी एक क्रैकडाउन की तवक्को है अगले चंद रोज़ में, कि जो डिजिटल दहशतगर्द जिन्हें करार देकर सख्त एक्शन लिया जाएगा और एक बहुत बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां हैं। वजह उसकी यही है कि इमरान खान ने चूँकि किसी भी दबाव में आने से इनकार कर दिया है, इसलिए वो इस बार ये कोशिश की जाएगी कि पीटीआई को कुचलने का कोई हरबा हाथ से जाने न दिया जाए। लेकिन आज हुआ क्या नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए तोशाखाना केस की जब समाअत हुई तो जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन्होंने नैब के वकला को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि जो आपका जो पहला कॉल अप नोटिस है वो तो दुरुस्त नहीं है, आप अपना कोई नया नोटिस दिखाएं अगर आपने दूसरा नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा जनाब हाँ, हमने दूसरा नोटिस भी जारी किया था। इमरान खान के वकील ने कहा कि हमें तो दूसरा नोटिस मिला ही नहीं है। इस पर जनाब उन्होंने कहा कि हम वो पेश कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कि आपने इमरान खान को गिरफ्तार किया है इसलिए ताकि वो रिहाई ना पा सके। अगर आप गिरफ्तार ना करते उनके किसी दूसरे केस में तो कोई गिरफ्तारी नहीं थी, सब में यानी ज़मानत हो चुकी थी। आपने इस केस में गिरफ्तार करके एक बहुत बड़ा टेक्निकल काम किया कि आपने उनकी रिहाई नामुमकिन बना दी। आपने अदालत के फैसले को बड़े टेक्निकल तरीके से कलअदम कर दिया। किस तरीके से आप अदालतों पर असरअंदाज हो रहे हैं कि एक बंदे की ज़मानत होती है और आप फिर उसे नए केस में गिरफ्तार कर लेते हैं और उस नए केस में गिरफ्तारी बनती ही नहीं होती। ये बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने उठाया कि इस केस में तो गिरफ्तारी बनती ही नहीं थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम आज ही इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे सकते हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से गिरफ्तारी की है वो गैर कानूनी है। तो नाज़रीन, जो ये फैज़ हमीद वाला केस चल रहा है, इसके बावजूद जो अदालतों का रवैया है वो ताहाल आज़ादाना है और बड़े जुरतमंदी के साथ जो जज साहिबान हैं वो फैसले कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसमें जो फैसला तफसीली आएगा उसमें क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट के इस अक़दाम के बाद कोई नरमी जज साहिबान दिखाते हैं या वो उसी तरह का सख्त फैसला आएगा जिसकी तवक्को की जा रही है। अगर वो फैसला उसी तरीके से आया जिस तरह के वो मुख्तसर फैसला था, बल्कि उससे भी जिस तरह कहा जा रहा है कि वो आगे बढ़कर होगा, तो फिर तो ये जो फैज़ हमीद वाला केस है इसकी वजह से जो आर्जी सख्ती आएगी, जो इमरान खान पर नई मुश्किलात अभी डाली जाएंगी या पीटीआई वालों पर नया क्रैकडाउन होगा, उसका मजमूई जो एक जारी है कशमकश इक़्तिदार की मुल्क के अंदर जो लड़ाई जारी है 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, पीटीआई के मैंडेट के हवाले से, उस जो बड़ी लड़ाई है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह एक अंग्रेज़ी का मशहूर फ्रेज़ है कि वी हैव लॉस्ट द बैटल बट नॉट द वार, कि हमने एक मार्के में शिकस्त खाई है लेकिन हमने जंग नहीं हारी। तो ये एक मार्के में आप कह सकते हैं कि अगर फैज़ हमीद से वाकई इमरान खान का और पीटीआई वालों का राब्ता था और इस हवाले से वो एक दूसरे के साथ मुशावरत भी करते थे या एक दूसरे को तावन भी करते थे, तो इस एक केस की हद तक इन्हें एक बड़ा झटका लगा है, एक इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है कि उनका वो नेटवर्क ख़त्म हो गया जिसके ज़रिए वो पार्टी को और अपने मामलात को इमरान खान देख रहे थे। लेकिन ये एक मार्के में शिकस्त है, ये एक बैटल हारी है इमरान खान ने, लेकिन पूरी जंग नहीं हारी। पूरी जंग तो जारी है और जारी रहेगी और इस हवाले से जो ताज़ा तरीन तफसीलात होंगी वो हम आपके लिए शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।